أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ تو جو بات تفسیر میں ہم نے آپ نے سماعت کی کہ انبیاء علیہم السلام کو جس دین کے ساتھ بھیجا گیا تو جنہوں نے اس دین کو مانا وہ سارے ملت واحدہ ایک دین پر تھے، اور جنہوں نے انکار کیا ان سارے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ ساری بات بیان ہوئی۔ اس کے بعد جنہوں نے نہ مانا ان کا عذاب بھی بتایا کہ کیسا عذاب دیا جائے گا۔ جنہوں نے مانا ان کے انعام و اکرام کا بیان ہوا کہ جب وہ کل قیامت میں اٹھ کر ہماری بارگاہ کی طرف آئیں گے تو ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، ملائکہ انہیں مبارک باتیں پیش کریں گے۔ کیوں کہ آج انعام کا دن ہے۔ انبیاء کی تعلیم اور تبلیغ پر جنہوں نے لبیک کہا آج انہیں انعام دینے کا دن ہے، تو ملائکہ استقبال کریں گے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین ہے اس کا وارث کون بنتا ہے؟ کا انبیاء کے دین کو ماننے والے وارث بنتے ہیں۔ اور یہ ہم نے کتابوں میں یہ باتیں اتاری ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ تو بعض نے یہ لکھا کہ یہ زمین دنیا کی زمین، اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے ان کے حقدار صرف مومنین ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں اس زمین کے حقدار۔ اور اب بیان کیا جاتا ہے قرآن مقدس کے بارے میں، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ سبحان اللہ، مومنین کے لیے قرآن ہدایت، رہبری، راستہ دکھانے والا، ایک نور، ایک منارہ، منزل کی طرف پہنچانے والا، ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو پھر مومنین اس قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن کو ماننے کے بعد اس کے اندر عمل کریں تو اس کے اندر ان کے لیے بڑا ساز و سامان رکھا ہے ہم نے۔ نمازیں ادا کریں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یتیموں کا خیال کریں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ مومنین مانتے رہیں، ایمان لائیں اور ان ساری باتوں کو کرتے رہیں اور اپنے درجات کو بلند کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی عزت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی خدائی ہے، جس جگہ پر خدائی ہے ان ساری خدائی کے لیے محبوب رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم ہیں، وہ عالم کوئی سا بھی ہو، عالم ارواح ہو جو روحوں کا عالم ہے، عالم ارحام، عالم اجسام جو جسم کا عالم ہے، عالم برزخ، عالم آخرت، کوئی بھی عالم ہو محبوب، سارے عالم کے لیے آپ تو رحمت بنائے گئے۔ اس کو یوں کہتے ہیں اگر ہم کے محبوب دونوں عالم کے لیے رحمت بنائے گئے، ایک عالم دنیا ساری کے لیے رحمت اور ایک عالم آخرت سارے عالم کے لیے رحمت۔ یہاں بیان فرمایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے لیے بھی رحمت، رسولوں کے لیے بھی رحمت، انبیاء کے لیے، ساتھ ملائکہ کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، دین کے لیے اور دنیا دونوں میں رحمت۔ آگے ارشاد فرماتے انسانوں کے لیے بھی رحمت، ساتھ جناتوں کے لیے بھی رحمت۔ جناتوں نے بھی کلمے پڑھے حضور کے، تو انسانوں جنات سب کے لیے آپ رحمت، مومنوں کافر دونوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ کہا مومنوں کافر کے لیے رحمت؟ کہا ہاں، مومنوں کے لیے تو رحمت ہے ہی، کافروں کے لیے رحمت اس سبب سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ان پر وہ والا عذاب نہیں آتا جو جنہوں نے انبیاء کو نہ مانا ان پر جو عذاب آتا ہے، ورنہ کب سے آ جاتا۔ تو مومنوں کافر سب کے لیے رحمت ہیں۔ اتنا نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت،
پتھروں کے لیے بھی رحمت، حیوانات و نباتات و جمادات و درختوں کے لیے بھی آپ تو رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، اس عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں ان ساری چیزوں کے لیے حضور کو رحمت بنا کر کے بھیج دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ عام ہے۔ عام سے مراد یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور جو ایمان نہیں لایا ان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رحمت عام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہماری رحمت سے تمہیں کیا نصیب ہوا؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ میری رحمت سے تمہیں کچھ چیز نصیب ہوئی، تمہیں کوئی حصہ ملا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند تھا، میں اپنے انجام اور خاتمے کے بارے میں فکر مند تھا، تردد میں تھا، پھر سوچتا رہتا تھا کیا ہوگا، لیکن جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی لے کر کے بھیجا، یعنی کہ آپ کا خادم و غلام بنایا مجھے، پھر یہ بات اتاری کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ جو جبرائیل ہے نا وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے اور ایک عزت کا مالک ہے، سارے آسمان کے ملائکہ اس کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، سب کا وہ سردار اور حاکم ہے، اور اللہ نے فرمایا ہماری بارگاہ میں بھی وہ عزت والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو آپ حضرت جبرائیل جواب دیتے ہیں یہ آیت جب اتاری نا تو آپ کی جو رحمت ہے اس رحمت سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے عالم میں بھی حضور کے سبب جبرائیل کو عزت عطا فرمائے۔ پھر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا اس آیت کے اترنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تعریف فرمائی، حضور یہ بھی آپ کا صدقہ اور آپ کی رحمت کے سبب جبرائیل کو بھی حصہ ملا۔ ہر مومن کافر ہر ایک کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، یہاں اس کو بیان فرمایا۔ اور امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ سارا عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم میں کون سی چیز آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کو بنانے والا، عالم کو پیدا کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ کائنات میں ہے وہ سارا عالم، اور یہ سارا عالم ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت سے حصہ پاتا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں تو لازمی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرکار اور آپ کے در سے فیضیاب ہوتے گئے۔ اسی لیے اولیاء کاملین اور علماء عاملین تصریحین فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، پہلے سے آخر تک، شروع سے اختتام تک، ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو بھی ملی یا اب ملتی ہے یا ملے گی، بات سمجھئے، اس کو تھوڑا سا سمجھئے، بڑی لطف والی بات ہے۔ ارض و سما میں، روح و جسم میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، ساری کی ساری حضور کی بارگاہ سے بڑھتی ہے اور ہمیشہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ ہے ہی حضور سارے عالم کے لیے رحمت۔ تو جو رحمت ہے تو حصہ آئے گا کہاں سے؟ میرے اور آپ کے پاس کا اس رحمت سے ہوتا ہوا حصہ آئے گا ہمارے پاس۔ امام عشق و محبت نے اس بات کو بیان فرمایا، وہ تو سارے وہ ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آ گیا، بس تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، تو آپ کی امت میں پیدا ہونا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ تو اگر ہم اور آپ بن مانگے اللہ نے فضل و کرم سے ہمیں محبوب کا امتی بنایا، تو حضور علیہ السلام کا سچا اور پکا اور وفادار امتی بن کر زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ کل قیامت میں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور قبول فرما لے ہمیں کہ میری امت میں پیدا ہونے کے بعد اس نے حق ادا کیا کہ امتی ہونے کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، محبوب اب آپ اعلان فرمائیے، قل
انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، تم فرماؤ مجھے تو وحی ہوتی ہے یہی، مجھے یہی وحی ہوتی ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تمہارا اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو مجھے یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو کیا تم اب اسلام قبول کرتے ہو؟ اب یہ ساری باتیں بیان کی، یہ جو زمین دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، جنت کی ہو یا دنیا کی ہو، ان زمینوں کے حقدار کون بنیں گے؟ جو ایمان لائے وہ، ٹھیک ہے؟ اور ایمان جو لاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے انہیں حصہ ملا، تو رحمت سے انہیں حصہ ملا، تو اس دنیا اور آخرت جنہوں نے قبول کیا انہیں دونوں عالموں میں فائدہ ملے گا، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا اس عالم میں تو رحمت ہے ہی کہ عذاب نہیں آتا، آنے والے عالم میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس جہاں میں جو نہیں مانتے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں مانتے ہو، میں تمہیں ایک معبود کی طرف بلاتا ہوں، آ جاؤ اس معبود کی طرف اور مسلمان ہو جاؤ، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر لو، آنے والی زمین کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ چیز تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان اب نہیں ہوگے، تم اس ایک معبود کی طرف آ کر سچے اور اچھے بندے بننے کی کوشش نہیں کرو گے، یہ اعلان کروایا جا رہا ہے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں آمدن صاحب کو خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔